سنیم من نعرے اللہ اکبر میزانم سنیم من نعرے اللہ اکبر میزانم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزانم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزانم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم کنز الکرامت جبل الاستقامت غواز بحر معرفت فخر زمین و زمن آیات من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ حضور سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا میں رقم تراز ہے، عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے جس راہ سے وہ سجدے والا ہو کر سنی ہے بالکل ہیں بے شک تو کسی ایرو گیرو لتھو کھیرو کا کلام نہیں پڑھا، سمجھ رہے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سجدے والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سجدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبرے سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبرے سارا ہو کر۔ عزیز سامعین، آپ نے علماء کے زبانی بارہا سنا ہوگا کہ جب بھی کلام اعلیٰ حضرت پڑھا جائے آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیں۔ آپ اچھے ڈگری والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں کلام اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں ہے، بہت اچھے ہم اور آپ کیا، ہمیں تو صرف پڑھنا آتا ہے، وہ بھی جو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کلام کو لکھا ہے اس کی اردو بھی ہم اچھے سے نہیں پڑھ پائے، تو کم سے کم جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو پڑھا جائے تو آپ ضرور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کیا۔ بے شک حضرات محترم آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ رسول اللہ من علیک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم لائق مبارکباد ہیں جملہ کمیٹی کے احباب جنہوں نے اس محفل نور کو منعقد کیا ہے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو کہ رب قدیر اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ آپ کی دعوت محبت پر یہ فقیر قادری حاضر آیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں
جو آپ کی زندگی جینے کا سہارا بنے. بے شک میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی جینے کا سہارا بنے. باتیں تو ہو جایا کرتی ہیں, تقریریں تو ہوا کرتی ہیں, لیکن ایسی تقریریں کبھی کبھی ہوتی ہیں. بس میری آپ سے گزارش اور اپیل ہے, تھوڑے سے وقت دے کر ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائیں اور بغور اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہلو حضرات محترم, ہلو اللہ جل وعلا کا فرمان علی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے ایمان والو, اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. ہر کس و ناکس اس آیت کریمہ کا ترجمہ جانتا ہے. جمعے کے خطبے میں اکثر اس ٹاپک پر بیانات ہوتے ہیں. جو حاضر رہتے ہیں جمعہ کے اندر وہ بغور اس کو سنتے ہیں کہ اللہ جل وعلا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو, اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. بے شک مفسرین اس کی تشریح اور اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ آگے کو نصیحت ہو جائے, اس سے مراد اور اس سے مطلب کیا ہے. اگر بندہ مومن کوئی گناہ کر لیا ہے اور جب وہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے تو دوبارہ وہ بندہ مومن اس گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے. گناہ کرنے سے بندہ مومن ڈرنے لگتا ہے, گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے. اور یہ گناہ ایک ایسی چیز ہے, جب آدمی گناہ کرتا ہے, بہت آسان اگزامپل اور مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے, گناہ کرتے کرتے اس آدمی کو اتنا مزہ آنے لگتا ہے اس میں, اگر کوئی روکے بھی تو رکنے کا نام نہیں لیتا, اتنا مزہ اس کو آتا ہے. اور اس مزہ کی سزا کیا ہے؟ اس مزہ کی سزا یہ ہے کہ اس گناہ کے عوض اللہ جل وعلا اس کے دل پہ سیاہ دھبے کو لگا دیا کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس انسان کا پورا دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ سنیں اور سوچیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ میں ہمیں مزہ آتا ہے, ہمیں کوئی منع کرتا ہے, کوئی روکتا ہے, ہم اس سے باز نہیں آتے. تو جب آدمی گناہ کرنے لگتا ہے تو گناہ کرتے کرتے آدمی کے دل پر دھبے پڑ جاتے ہیں. اے ایمان والو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. آپ کے خطیب و امام نے ابھی ایک مفصل مدلل براہین سے مزین تقریر آپ کے سامنے پیش کی. یہ جو رات ہمارے اور آپ کے مابین حاضر آئی, اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ بڑی راتیں عطا کیا. کس لیے؟ تاکہ
یہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رب کی رضا حاصل کرے. اور جب یہ رب کی رضا حاصل کریں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اس بندے مومن سے دنیا راضی ہو. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں صحیح معنوں میں کہ اللہ جل وعلا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ جل وعلا ہم سے راضی ہو جائے، تو یقیناً مسلمانوں ایسی بابرکت راتیں، ایسی مبارک راتیں ہمیں کہاں نصیب ہوں گی. ان سے جا کر کے پوچھو جو آج قبرستان میں جا کر لیٹے ہوئے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو جو اپنے چار پائی پر پڑے ہوئے ہیں، اٹھنے کے لیے ترس رہے ہیں. ان بڈھوں سے پوچھو جو نماز کے لیے ترس رہے ہیں، مسجدوں کے اندر جاتے ہیں لیکن کبھی گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو رہا ہے، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے. نہ تو وہ صحیح ڈھنگ سے سجدہ کر پا رہے ہیں، نہ صحیح ڈھنگ سے رکوع کر پا رہے ہیں، نہ صحیح ڈھنگ سے قیام کر پا رہے ہیں، نہ صحیح ڈھنگ سے تشہد میں بیٹھ پاتے ہیں. اے نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ جل وعلا نے آپ کو زندگی عطا کی ہے تو اے بندے مومن، اللہ جل وعلا نے جب تمہیں دنیا فانی میں پیدا کیا ہے، تمہارے جسموں کے اندر جان کو پیدا کیا ہے، تو اپنے جان کو قیمتی مانو، اپنے مال کو قیمتی مانو، اپنے جوانی کو قیمتی مانو. اور جب بندے مومن اپنے جان و مال کو قیمتی ماننے لگتا ہے، رب کی رضا حاصل کرتا ہے، اللہ جل وعلا اس سے راضی ہوتا ہے، اس کا محبوب راضی ہوتا ہے. محبوب راضی ہو جاتا ہے تو پوری دنیا مل کر اس بندے مومن کا کچھ نہیں بگاڑ. کسی شاعر نے کیا کہا تھا؟ کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، کر بڑھاپا آ گیا پھر بات کچھ بنتی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. طبع یار کو بے چین کرتی ہے، وہی کہتا ہوں دوستو جو میرے دل پر گزرتی ہے. ہر گاؤں کا یہی حال ہے، ہر سوسائٹی کا یہی حال ہے. اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر تو ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہو چکا ہے. ذرا ہم سوچیں اس چیز کو. آپ ہی کے گاؤں میں صرف برائی نہیں ہے، جہاں سے چل کر یہ فقیر قادری آپ کے مابین شریک سعادت ہے، اس گاؤں میں بھی برائی پائی جاتی ہے. دنیا کے ہر گوشے میں برائی پائی جاتی ہے. آدمی کرے کیا، لیکن آدمی بھول گیا اللہ جل وعلا کا فرمان علی شان. اللہ جل وعلا قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 30ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا. بے شک. جاؤ گے کہاں؟ جاؤ گے کہیں؟ جاؤ گے کہاں؟ آج لوگ چوریاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، جوا بازی کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سے حرکتوں کو کرتے ہیں. ایک آدمی دوسرے آدمی سے ڈر رہا ہے. ڈرتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ڈر رہا ہے. کیوں ڈر رہا ہے؟ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. اگر دیکھ لے گا تو دنیا کی شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑے گی، دنیا کی ندامت ہمیں اٹھانی پڑے گی، رسوائی ہمیں اٹھانی پڑے گی. لیکن تم بھول گئے. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے 15ویں پارے کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ جل وعلا تمہیں دیکھ رہا ہے. تم کہیں بھی چلے جاؤ، پروردگار عالم تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ جل وعلا تمہارے پاس کہاں چھپو. لیکن آج بندے مومن اس سے غافل ہے. آج بندے مومن اس چیز کو پسے پشت چھوڑ چکا ہے. کیا ہماری زندگی
کیا اللہ جل وعلا نے ہمیں یہ جوانی اسی لیے دیا تھا؟ نہیں. جس دن مسلمانوں ہم اور آپ حقیقی معنوں میں اللہ جل وعلا سے ڈرنے لگے، قسم خدا کی مسلمانوں دنیا ہمارے قدموں کا بوسہ دیتی ہوئی نظر آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج عزتیں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمیں شرمندگیاں کیوں اٹھانی پڑتی ہیں؟ ہماری کمی. مسجد کا امام پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. بسترے پر کھراٹے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں. گاؤں کے مسجد کا جائزہ لیا جائے تو 2 سے 4 5 لوگ بہت، 2-5 لوگ آئیں گے مسجدوں میں. مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. سبحان اللہ. حقیقت ہے کہ نہیں؟ من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھو، ذہن کو خاموش کرو، نگاہ کو دوڑاؤ، نقاب کی پٹی ہٹاؤ. جو جھلمن آپ کے آنکھوں کو سایہ فگن کر کے رکھی ہے اسے ہٹاؤ، اسے دور کرو اور دور اندیشی کرنے کی کوشش کرو. دور دور تک اپنی نگاہیں ڈالو، پھر تمہیں پتا چلے گا مسلمانوں کہ ہماری تاریخیں کیا تھی، مسلمانوں کا وقار کیا تھا، مسلمانوں کی عزتیں کیا تھی. آج مسلمان اگر مارا جاتا ہے تو کسی اور وجہ سے نہیں، بس وجہ یہ ہے ہمارے مصطفیٰ کو پسے پشت چھوڑ دیا ہے، اللہ جل وعلا کے فرمان کو پسے پشت چھوڑ دیا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اپنے من کی کرتا ہے، اپنے دل کی کرتا ہے، اپنے ریت رواجوں کو نہیں چھوڑتا ہے. اگر چھوڑتا ہے تو مسجد کی نمازوں کو چھوڑتا ہے، اگر چھوڑتا ہے تو محفلوں کو چھوڑتا ہے، اگر چھوڑتا ہے تو قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. ہم پریشانیوں میں کون ہوں گے؟ ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی پلٹو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے میری بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو. صحیح ہے، بے شک. ابھی بتایا گیا اس مبارک رات کے تعلق سے آپ کے خطیب و امام نے مفصل بیان کیا ہے. اسی رات میں اللہ جل وعلا کی رحمتیں آواز مارتی ہیں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی عطا کروں. ماشاءاللہ. جو مجھ سے صحتیابی مانگے میں اسے صحتیابی عطا کروں. واہ واہ واہ. جو شفا مانگے اسے شفا عطا کر دو. مسلمانوں اس مذہب سے بہتر اور سنہرا مذہب دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، منبر کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ جس مذہب کے اندر اگر آدمی وضو کر رہا ہو اور مسا کے وقت پر پہنچ جائے، یعنی چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ کو دھلے، اب باریکائی مسا کر لی. جس مذہب کے اندر مسا کرتے وقت ٹوٹی چالو رکھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، ایسا مذہب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ. یعنی اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ کو بیجا پانی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا سنہرا مذہب ہے کہ اگر آپ کتنے بہت اگر زیادہ بتا رہا ہوں تو 1 منٹ ختم، لیکن اس میں بھی جو پانی گرے گا فضول. تو شریعت کیا حکم دیتا ہے کہ اسے بند کیا جائے؟ شریعت حکم کیا دیتا ہے کہ اسے بند کیا جائے، بلا ضرورت استعمال نہ کیا جائے. اور جو اللہ جل وعلا کا فرمان ہے، اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا فلسفہ ہمیں پتہ چل گیا. جس مذہب کے اندر یہ کمپرومائز کیا گیا ہو، جس مذہب کے اندر یہ بتایا گیا ہو، جس مذہب کے اندر یہ سمجھوتا کیا گیا ہو کہ اگر آدمی مسا کر رہا ہو بلا ضرورت میں پانی نہیں پھینک سکتا ہے، تو جس آدمی کو، جس بندے کو اللہ جل وعلا نے اپنی عبادت کے لیے زندگی عطا کیا ہے، کیا وہ بندہ دوسرے کاموں میں اپنے زندگی کو صرف کر سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی بلا ضرورت اپنے زندگی کو دوسرے کاموں میں صرف کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ جل وعلا کا اعلان ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بولے آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہو. بے شک بے شک. سمجھے؟ میرا کام ہے بتانا، بتا کے چلا گیا. آپ دشمن سمجھ رہے، سمجھیے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بات کیا ہے میرے بھائی ہو، اسلامی رشتے کے دوست احباب ہو، بھائی ہو، بھائی ناتے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے شریعت کی تائید میں رہو. آج لوگ ہمیں نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ وجہ ہے کچھ جس کی بنیاد پر ہمیں چھیڑا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں ستایا جا رہا ہے، بے شک بے شک. جس کی بنیاد پر ہمیں ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ریزن کچھ اور نہیں ہے، ریزن بس یہی ہے کہ ہم نے اپنے روش کو بدل دیا، ہم نے اپنے کریکٹر کو بدل دیا، ہم نے اپنے طریقے کو بدل دیا. ابھی بھی وقت. مسلمانوں، یہ جو مبارک رات آئی، اس میں اگر بندے مومن اللہ جل وعلا کی عبادت کرتا ہے تو اللہ جل وعلا اس کی عبادت کو قبول و مقبول فرماتا ہے. بے شک بے شک. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے خطیب و امام نے بیان کیا. آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بے شک. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے اویس میری امت کے لیے بخشش کی بے دعا، شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. میرے امت کے بخشش کی دعا کرنا. اور اسی حدیث کی وضاحت راوی فرماتے ہیں کہ بنو قلب کے بکریوں کی جتنی تعداد تھی، اور کچھ روایتوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنو قلب کے بکریوں کے بال کی تعداد جو تھی، اللہ جل وعلا نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی بخشش. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں عظیم راتوں سے نوازا ہے. اللہ جل وعلا نے اس بابرکت راتوں سے نوازا ہے. اور آؤ کچھ باتیں ہمیں بتائی گئی تھی فون پہ، اس کی وضاحت ہو جائے، اس کے بعد باقی دعوانا. امام الائمہ، کشف الغمہ، بے شک. سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ کون ہے معلوم ہے؟ کوئی اس پورے مجمع سے بتائے کہ امام اعظم کون ہے؟ حضرت جس چیز کی ضرورت ہے اسی پہ آ رہا ہوں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے سن لیا. بے شک بے شک. جو اصل ہے اس کو بتانا چاہیے. کوئی ہے مجمع سے جو بتائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ جاہل جاہل جاہل. تعلیم نہیں ہے، شکشا نہیں ہے. یہی وجہ ہے
علم نہیں حاصل کیا جس کی بنیاد پر ہمیں معلوم. اور یہ کون ہے معلوم؟ علماء سے پوچھیے. سراج الائمہ، کشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی المولا تعالی عنہ وارضاہ عنہ، یہ ہم سب کے امام ہیں. سبحان اللہ، بے شک بے سبحان شک اللہ بے شک یہ ہمارے امام ہیں بھائی، جس کے بنسبت ہم حنفی کہلواتے ہیں. غیر مقلد جانتے ہو، اہل حدیث جانتے ہو، وہابی جانتے ہو، دیوبندی جانتے ہو، سلح کلی جانتے ہو، ان سب کا نام آپ نے سنا، لیکن حنفی کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ تو آپ حنفی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا کیا کہیں؟ کیا بس آپ یہ جانتے کہ مسلمان؟ بے شک بے شک وہابی بھی تو مسلمان کہلواتا ہے، داڑھی جو رکھتا ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتا ہے. بے شک بے شک کہلواتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جس امام کی تقلید کر رہے ہیں، سراج الائمہ کا لقب دیا گیا ہے، جو تمام ائمہ کے سراج ہو، جو تمام ائمہ کے چراغ ہو، جو تمام اماموں کی روشنی ہو، وہ میرا امام امام اعظم ابو حنیفہ، بے شک بے شک سبحان سبحان اللہ. اللہ بے شک سبحان اللہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے بتائے ہوئے راستے پر ہم عمل کرتے ہیں. اور آسان لفظوں میں یہ کہہ لیا جائے کہ جس کے بتانے سے ہم اور آپ نماز میں نیت یہاں نہیں بلکہ یہاں باندھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے؟ یہ ساری باتیں حضرت نے اشارہ کر دیا. بے شک بے شک امام چاروں برابر. امام اعظم، اعظم کے معنی بڑا. ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، اور آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے، ہمیں رسوا کیا جاتا ہے، ہمیں نہ جانے کہاں کہاں پھنسایا جاتا ہے. لیکن اے لوگ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقلد ہے، ہم غیر مقلد ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. تم اہل حدیث ہو، تم اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتے ہو. اگر ہم مقلد ہیں تو ہمیں فخر ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے مقلد ہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے مسلک و مشرب پر چلنے والے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے والے ہوں. اور اے غیر مقلدیوں، میں آپ کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تم یہ کہتے ہو کہ ہم غیر مقلد ہیں، تو تم غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتے ہو. اگر ہم مقلد ہیں تو امام اعظم کے مقلد ہیں، اگر شوافی مقلد ہیں تو امام شافعی کے مقلد ہیں، اگر حنابلہ مقلد ہیں تو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اگر مالکیہ مقلد ہیں تو امام مالک کے مقلد ہیں. اگر تم غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ چیز ثابت کرو کہ تم غیر مقلد ہو. تم غیر مقلد نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ اگر تم مقلد ہو تو البانی کے مقلد ہو، ابن تیمیہ کے مقلد ہو، البانی کے مقلد ہو. تم نے ان کی تقلید کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے، اور ہم نے تقلید کر کے اپنا ٹھکانہ جنت بنا. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حسن عبید کرنی، نعرہ رسالت. بے شک بے شک. حضرات محترم، بات سمجھنے کی کوشش کریں. جلسے ہزار آپ سنتے ہیں، جلسہ کرانے کا اور جلسہ سننے کا جو بینیفٹ ہوتا ہے، ریزلٹ جو اس کا آؤٹ ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک بے شک 100 آدمی بیٹھے ہیں، جلسہ ختم ہونے کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ جلسے میں آپ نے کیا سنا؟ 0 0 0، کچھ نہیں. ہوٹل پر گئے، جلسہ کیسا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہوئی. بے شک بے شک. کچھ فائدہ؟ 0. رزلٹ کچھ نہیں ہے. ایسے جلسوں سے مقصد ہے، بتائیے، مزہ آ گیا. مزہ لینے آپ آتے ہیں،
بتائیے ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ مذہب اسلام ہے، دین ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا سچا اور پکا مذہب۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچے تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، تم تقلید کرتے ہو، تم ان کے کہنے پر چلتے ہو، ان کے کہنے پر چلتے ہو۔ ابے بے خودو، جس کے بزرگ ہو جو مانے گا، جس کا کوئی ہے ہی نہیں وہ کس کو مانے گا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا کوئی نہ ہو دنیا میں اس کو کون مانے گا بھائی؟ ہے کوئی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، مسلک اعلی حضرت پر چلنے والے ہیں۔ ہم سب کی زندگی مسلک اعلی حضرت کی خاطر، بے شک بے شک۔ اور اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ یہ مسلک جو بتا رہا ہوں مسلک اعلی حضرت، اور آج تو وہ مولوی صاحب بھی اعلی حضرت بنے چل رہے ہیں جنہیں املا لکھنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سر پہ دستار بندی بندھ گئی، اعلی حضرت ہو، ایسے مولویوں سے بھی بچنا۔ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں چوروں کی رکھوالی ہے، ماشاءاللہ۔ رات میں چوری کرنے والے چوروں کو تشبیہ نہیں دیا ہے اعلی حضرت نے، یہ دن میں ایمان پر اٹیک کرنے والے چوروں کو تشبیہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اعلی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے، یقیناً اگر ہم اس کے دائرے میں رہ کر زندگی گزر اور بسر کر رہے ہیں تو اللہ جل وعلا ہم کے فضل و کرم سے ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور بروز محشر وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ آؤ اسی امام کی بات کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے بتایا ہے کون ہے، سب کو یاد ہوا بھائی کہ ہمارے امام ہیں، یہ سب کو یاد ہوا، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں تو ان کے مسلک پر بھی چلیں گے، اور وہ مسلک کوئی اور نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم تھا۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شایع نشان جب تبرع بازیاں کی گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شایع نشان بیہودہ باتیں کی گئی، شکایت کہاں ہوئی؟ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شہزادوں کی بارگاہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکایت ہوئی کہ ابو حنیفہ آپ کے جد کریم کے مسلک سے ہٹ کر اپنے دل سے فتویٰ بتاتے ہیں، اپنے دل سے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بات ہو گئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاضر بارگاہ کیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، آپ نے عریضہ پیش کیا، دست بستہ آپ کھڑے ہیں، آپ نے عریضہ پیش کیا، حضور کیا بات ہو؟ فرمایا گیا کہ سنا ہو میرے جد کریم کی حدیث کو چھوڑ کر تم اپنے طرف سے فتویٰ دیتے ہو، اپنے دل سے فتویٰ پیش کرتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ عریضہ پیش کرتے ہیں، حضور گستاخی نہ ہو
تو کچھ بات کو ارشاد فرمائے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد پر عریضہ پیش کرتے ہیں، مرد کمزور ہے یا عورت؟ مرد کمزور ہے یا عورت؟ فرمایا گیا عورت۔ پھر امام اعظم عریضہ پیش کرتے ہیں، مرد کا زیادہ حق ہوتا ہے یا عورت کا؟ پھر عریضہ پیش کیا امام اعظم نے، مدد کس کی جائے گی؟ کمزور کی جائے گی یا طاقتور؟ ارشاد فرمایا کمزور۔ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ مدد کمزور کی ہمیشہ کی جاتی ہے۔ جو آدمی سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہو اور ایک آدمی زمین پر گر گیا ہو تو آدمی گرنے والے کو اٹھائے گا، نہ کہ جو سوار ہے اس کو اٹھائے گا۔ امام اعظم نے عرض کیا حضور ہمیشہ مدد کمزور کی جاتی ہے، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے جد کریم کے حدیث سے ہٹ کر فتویٰ دیتے ہو، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ عورتوں کا 2 حصہ ہونا چاہیے اور مرد کا 1 حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کا 2 حصہ اور عورت کا 1 حصہ۔ واہ 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 واہ۔ چلو اس سے ہمیں سرکار کی حدیث کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا 2 حصہ ہوتا ہے اور عورت کا 1۔ پراپرٹی جائیداد زمین ساری چیزوں، لیکن عقل کا تقاضا کیا ہے کہ کمزور ہی کی مدد کی جائے گی، حالانکہ عورت کمزور ہے۔ عقل کا تقاضا اگر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے عقل سے، اپنے گدی عقلوں سے فتویٰ دیتے تو وہ بھی کہہ دیتے کہ عورتوں کو 2 حصہ دیا جائے اور مردوں کو 1، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سامنے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سجا کر آپ فتویٰ دیتے تھے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کا 2 حصہ اور عورتوں کا 1۔ دوسرا سوال آیا، آپ نے عریضہ پیش کیا حضور گستاخی نہ ہو تو کچھ اور کہو، فرمایا گیا کہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت گہری بات میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، عریضہ پیش کیا کہ اگر سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، سرکار نے ارشاد فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومنوں کی معراج۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نماز مومنوں کی معراج۔ دوسری جگہ پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہو گئی، اور عورتیں مخصوص دنوں میں، مخصوص وقتوں میں رہتی ہیں جن کی بنیاد پر نہ وہ تو عبادت کر سکتی ہے نہ قرآن کو چھو سکتی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عریضہ پیش کیا، حضور نماز افضل ہے یا روزہ؟ نماز افضل ہے یا روزہ؟ سمپل سی بات ہے، نماز اصل نماز
فرض روزہ بھی ہمارے اوپر ایسا نہیں کہ اصل نماز کہہ دیا تو روزہ چھوڑ دو، ایسا نہیں. نماز اصل ہے یا روزہ؟ فرمایا گیا نماز. رمضان بہت قریب ہے. رمضان کے موقع پر جب آدمی یا عورتیں مخصوص وقتوں میں رہا کرتی ہیں تو وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے. ایسے وقتوں میں جب رمضان گزر جاتا ہے، عید ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں عورتیں نماز کی عیادہ نہیں کرتی ہے، قضا نمازوں کو نہیں پڑھتی ہے، وہ نماز ان کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے. اگر وہ کسی چیز کو ادا کرتی ہے تو صرف اور صرف روزے کو ادا کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عریضہ پیش کیا، حضور اگر عقلی گدوں سے میں فتویٰ دیتا، اپنے ذہن سے میں فتویٰ دیتا تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، عید کے بعد یا رمضان کے بعد جو ہے نماز کو قائم کیا جائے یا کہ روزے کو قائم کیا جائے. لیکن سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ہم نے آنکھوں میں سجایا ہے، اور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے روشنی میں ہم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ کوئی ایسی عورت اگر ایسی حالت میں پہنچتی ہے تو نماز کو چھوڑ کر روزے کی قضا کرتی ہوئی نظر آئے. بے شک سبحان اللہ سبحان حضرات محترم، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا اسلام ہے. اگر ابھی ہم نے اپنے دین کی باتوں میں مذہب کا درد لے کر، ملت کا درد لے کر اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، یقیناً مسلمانوں یہ زندگی کہیں نہ کہیں آپ کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ذلیل و رسوا کر سکتی ہے. یہ زندگی کہیں نہ کہیں آپ کو تباہ و برباد اور ہلاک کر سکتی ہے. بھلائی بس اسی میں ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. اگر آپ نے دامن مصطفیٰ میں آ گئے ہو، اگر آپ ٹھیک معنوں میں اور صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہو، شیر بیش اہل سنت کے تائید ہو، شیر بیش اہل سنت کے شریف مسلک پر چلنے والے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے والے ہو، تو مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے. یقیناً مسلمانوں اگر آپ کی زندگیاں گزر گئی ہے، اگر آپ کا بڑھاپا آ گیا ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی کو گزار لیا ہے، آپ کی جوانی ڈھل چکی ہے، لیکن مکین گنبد خضرا میں لا لگا کر بارگاہ اذنی میں یہ دعا کرو، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں متقی بنانا مدنی مدینے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرات محترم، اگر ان ساری باتوں سے ہم روگردانی کر رہے ہیں تو یقیناً ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں. یقیناً ہماری زندگی تباہ ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے. اور ہاں ایک اہم بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں شب برات کہاں سے ثابت ہے، ثابت پوچھ رہے ہو کہاں سے ہے، آؤ اس کی بھی دلیل ہے، سنو. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن مقدس کے بعد سب سے افضل کتاب جو ہمارے مذہب میں ہے وہ صحیح بخاری. وہ بخاری شریف، جو علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن مقدس کے بعد سب سے افضل اور معتبر کتاب ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں بخاری شریف. اسی بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شب برات کہاں سے ثابت ہے، سنو کہاں سے ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں روزہ رکھتے تھے، اور یہاں تک حدیث کے اندر فرمایا گیا
کہ کثیر تعداد میں شعبان المعظم کے اندر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے رہتے. یہ دلیل ایک ہوئی. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں قبرستان کہاں سے ثابت ہے، یعنی قبرستان جانا کہاں سے ثابت ہے، وہ بھی حدیث ہے. اور اسی حدیث سے شب برات اور قبرستان جانا کہاں سے ثابت، یہ دونوں باتیں حل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ میں آرام فرماتے. اچانک آپ رات کی کالی گھٹا میں کمرے سے نکلے، قبرستان کی اور جا نکلے، قبرستان کی طرف جانے لگے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں بھی کمرے سے نکلی، حجرے سے نکلی، ہم نے دیکھا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. بے شک آپ جنت البقیع گئے. وہاں سے جب آپ آئے، شارٹلی اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی رات میں آپ کہاں گئے تھے؟ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شعبان المعظم کی یہ 15ویں شب ہے جسے مسلمان اور تمام صحابہ اور تمام انبیاء شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. شب برات کی دلیل ہے. نبی نے فرمایا 15ویں شب، شعبان المعظم کی 15ویں شب جس کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شب برات ہے، تو یہ سڑا ہوا وہابی، سڑا ہوا ملا، یہ دیو کا دیوبندی کہاں سے ثابت کرے گا، کہاں سے بتائے گا شب برات کہاں سے ثابت ہے، جب میرا نبی مکین گنبد خضرا ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شب یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب شب برات ہے، تو دنیا کی باتیں ٹل سکتی ہیں لیکن احمد مختار کی باتیں نہیں ٹل سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بات، قبرستان کہاں سے جانا ثابت، یہ بات اسی حدیث سے ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کے رسول قبرستان گئے تو ہم غلاموں کو بھی معلوم اور ہم غلاموں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قبرستان پر جانا، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. اور یہ سڑا ہوا ملا کہتا ہے کہ قبرستان جانا کہاں سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. شب برات میں حلوہ بناتے ہیں، کہتے ہیں حلوہ کہاں سے ثابت ہے، ارے نادانو حلوہ بھی وہیں سے ثابت ہے جہاں سے عید الفطر کی نمازیں ادا کرتے ہیں. حلوہ بھی وہیں سے ثابت ہے جہاں عیدیں مناتے ہو، اور یہاں پوچھتے ہو حلوہ کہاں سے ثابت ہے. ارے ناہنجارو، عقل کے ناخون لو، اپنے دماغ پہ زور دو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پڑھو، کتابوں کا مطالعہ کرو، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، مسلک اعلیٰ حضرت پر آ کر گھٹنے کو ٹیکو، زانوی ادب طے کرو اور سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلوہ کہاں سے ثابت ہے، ہم سنیوں کے قسمت میں حلوہ ثابت ہے. سڑے ہوئے تمہیں کوا مبارک ہو، سبحان اللہ سبحان. تم اسی کے پجاری ہو. لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بات بالکل پٹنٹ ہے، وہ بات بالکل یقینی ہے، وہ بات بالکل کڑی ہے.
زمین تلک زماں تلک مگر فرمانے رسول اللہ نبی تلک. زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہٹ نہیں سکتا. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بدل نہیں سکتا. جو لوگ تانا دیتے ہیں کہ فاتحہ دلاتے ہو، اچھے اچھے کھانوں کا انتظام کرتے ہو، اے لوگوں، اللہ جل وعلا نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، شہرتوں سے نوازا ہے، روپے اور پیسے سے نوازا ہے، ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. ہم اپنے بزرگوں کے نام سے احسان ثواب بھی کرتے ہیں، غربا یتامى مساکین میں کھلاتے بھی ہیں، یتیموں پر صرف بھی کرتے ہیں. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے غریبوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ تانا دیتے ہیں کہ حلوہ بنانا کہاں سے ثابت ہے، فاتحہ کا کھانا کہاں سے ثابت ہے، تو جو پہلے اعتراض کرتا ہے کھاتا وہی ہے. اسی لیے میرے مجدد نے بہت پہلے فرمایا تھا، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک راجب کھانے غرانے والے. معزز سامعین، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو. غلط روی سے منازل کا بھوت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدلتا ہے. ہم مسافر ہیں، ہمیں جو زندگی اللہ نے دی ہے، ایک سفر ہم کر رہے ہیں زندگی کا، جس دن آپ بن سفر ختم. اگر آپ نے دیوبندی وہابی یا کسی فرقہ باطلہ سے آپ نے تعلق رکھا ہے تو یقین مانے آپ کے ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی آسانی سے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، بیٹھنے سے تو وہ ہوتا جو تمہیں پتہ نہیں. ایک آخری بات، لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھنے سے کیا ہوگا، بیٹھنے سے کیا ہو، ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے. ایک ایسے بزرگ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، بہت متقی اور پرہیزگار، اللہ کے بندے خاص میں سے ہیں. آپ کی بارگاہ میں ایک بچے کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا، فرقہ باطلہ سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قرآن کی تلاوت پورے شہر میں مشہور تھی کہ یہ بچہ بہت اچھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ بچہ قرآن کی تلاوت بہت اچھے انداز میں کرتا ہے، لاؤ اس کی قرآن کی تلاوت ذرا سن. ایک دن بزرگ کی بارگاہ میں لوگ لاتے ہیں کہ حضور یہ بچہ قرآن کی تلاوت بہت اچھی کرتا ہے، اس کی قرآن کی تلاوت آپ ذرا سن لیں. بزرگ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور ایسا کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بد مذہب ہے. سنو بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنے والوں سنو، حضور نے فرمایا کہ یہ بد مذہب ہے. ابھی میں اس کی تلاوت قرآن کو سنوں اور ایسا ہو کہ میری زبان سے اس کے لیے تعریف نکل جائے تو ہو سکتا ہے میرے ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ سوچیں یہ اللہ کے کتنے خاص بندے تھے جنہوں نے فرمایا کہ ابھی خدا نہ خواستہ میرے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے کہ بہت اچھا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تعریف کے کلمات میری زبان سے ادا ہو جائے، کل بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ تم میرے گستاخوں کی تعریف کرتے تھے. جو گستاخوں جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میرے صحابہ کو گالی دیتے تھے، اہل بیت کو گالی دیتے تھے، تم ان کی تعریف کرتے تھے. مسلمانوں
ہمیں ان چیزوں سے درس ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے۔ روشنی جب تک نہیں ملتی ہے، آدمی اندھیرے میں اگر چلے گا تو اس کا راستہ بالکل یہ طور پر بدل جا سکتا ہے، اس کا راستہ وہ اپنا راستہ بھٹک سکتا ہے یا کہیں اور جگہ جا کر گر سکتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں، جب آپ کو روشنی دکھائی جاتی ہے، علم کے بنیاد پر آپ کو روشنی دکھائی جاتی ہے، یقیناً آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، یقیناً آپ اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ جو انسان اسے اپنائے گا، جب انسان اسے حاصل کر لے گا، یقیناً مسلمانوں وہ بندے مومن یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہ کل بروز محشر اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں وہ بندے مومن کامیابیوں کا کامران ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی قصداً سہوا لفظاً عملاً بتقاضائی بشریت کوئی خامی لفظ کوتاہی ہو گئی ہو، مولا میں ان تمام سامعین کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برف کے کھیت میں